اب آپ کو لیے چلیں گے وزیر اعظم محمد شہباز شریف بلوچستان نیشنل ورکشاپ کے شرکا کے ساتھ سوال جواب کی نشست کر رہے ہیں کہ 100 ارب ہم اس مد میں اور جاری کر دیں گے انشاءاللہ. مگر یہ سوال ہے کہ فنڈز مہیا کیے جا چکے 100 ارب اور بھی انشاءاللہ ترمیم کر دیں گے. میں بدنام ہوں کہ آئی ایم اے مین ان ہری کہ جو کام جو کل ہونا ہے میں کہتا ہوں جو کل گزر گیا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے مدد بھی کی. اگر 200 ارب کیا 300 ارب بھی مہیا کر دیں اور خدا نہ خواستہ دہشت گرد جو ہیں وہ دن رات وہاں پر لوگوں کو شہید کرتے رہے تو سڑک کہاں سے بنے گی؟ 1 انچ سڑک نہیں بنے گی. یہ ہے وہ سوال جو جڑا ہوا ہے جناب لیڈر آف دی اپوزیشن اس آپ کے ایک جائز سوال کے ساتھ. اس کا ہمیں ایک اجتماعی شعور کے ساتھ حل ڈھونڈنا ہے. ایک بات تو میرے فنگر ٹپس پہ ہے کہ بلوچستان کے 9 اضلاع میں دانش اسکول اس وقت ان کی تعمیر شروع ہو چکی ہے, تعمیر ہو رہی ہے. بالکل اربوں روپے کے یہ منصوبے ہیں دانش اسکول. اور دانش اسکول وہ جو ہیں یہ ہم پلہ ہیں ایچ این کالج کے. آپ کے کئی بزرگ جو ہیں وہ ایچ این کالج سے پڑھے ہیں, پر مجھے ذاتی طور پر علم ہے. ایچ این کالج میں تو تمنداروں, وزیر اعظم, گورنرز اور ججز جرنیلوں کے بیٹوں کے علاوہ تو وہاں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. غریب آدمی کوئی یتیم آ جائے تو اس کالج میں آنی جو اس کے دروازے ہیں ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے. تو دانش اسکول کا آغاز میں نے پنجاب سے کیا تھا اس سوچ کے ساتھ کہ وہ یتیم بچہ, وہ یتیم بچی جو ایک خضدار کے علاقے میں یا سندھ کی میران کی وادیوں میں یا پنجاب کے میدانوں میں یا بلوچستان کے برف پوش پہاڑوں میں جو بستے ہیں, کیا ان کا حق نہیں کہ وہ تعلیم کے زیور سے وہ بھی آراستہ پیراستہ ہوں؟ کیا وہ ان کو حق نہیں کہ وہ بھی ایچ این کالج کے ہم پلہ نہیں تو کم سے کم ایک اچھی تعلیم کے حقدار ہوں؟ بالکل یہ وہ فلسفہ تھا جس کی بنیاد پر ہم نے یہ اسکول بنائے. اور آج اس کا جال پورے پاکستان میں, گلگت بلتستان, اے جے کے سندھ میں, کراچی میں ہم نے, اور ایک سندھ کے اندرون شہر ایک اندرون میں ایک 2 بنائے. پنجاب میں ایک اسکول نہیں بنایا کہ ان کے پاس وسائل ہیں الحمدللہ. اور یہ وسائل ان علاقوں کے لیے ہے جو دور دراز علاقے ہیں جہاں پر اتنے وسائل نہیں ہیں. تو یہ اربوں روپے کے منصوبے 9 دانش اسکول بلوچستان میں جو کہ 100% ایچ این کالج کے ہم پلہ ہیں, بورڈنگ اور لاجنگ کے حوالے سے, اسمارٹ بورڈز ہیں, آئی ٹی لیبس ہیں, بہترین استاد ہیں, وہاں کے لوکل استاد میرٹ پر بھرتی کیے جا رہے ہیں. یہ مجھے تو کسی نے کہا تھا, لیکن میرا یہ فرض ہے, یہ کوئی احسان نہیں ہے کہ میں اس کے لیے جتنے بھی وسائل مہیا کر سکوں میں کروں. اس کے علاوہ جو کچی کینال کے لیے ہم نے فنڈز مہیا کیے ہیں, ذرا بتائیں گے آپ بلوچستان کے لیے جو ڈیولپمنٹ فنڈ میں کیا بتائیے ذرا. چونکہ پورے ملک کے لیے جو پی ایس ڈی پی ہے وہ 1000 ارب ہے, جو 2018 میں 1000 ارب ہوتی تھی اور 2.6% جی ڈی پی کی ہوتی تھی, وہ گھٹ کے 0.6% رہ گئی ہے. چونکہ بیچ کا جو دور ہے اس میں قرضے بہت لیے گئے, لیکن اس 1000 ارب میں بلوچستان کے لیے 200 ارب رکھا گیا ہے اور پنجاب کے لیے صرف 70 ارب روپے ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چاروں صوبوں میں سب سے زیادہ ایلوکیشن پی ایس ڈی پی میں بلوچستان کے منصوبوں میں ہے. اور جناب وزیر اعظم, میں آپ کی اجازت سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب نواز شریف صاحب کے دور میں بھی, جیسے اب انہوں نے خونی سڑک کی ذکر کیا ہے, بلوچستان کی 2 اہم شاہراہیں جو کہ کئی سالوں سے بند پڑی تھیں, کوئٹہ اور گوادر کا کوئی رابطہ نہیں تھا, 650 کلومیٹر سڑک 3 سالوں میں تعمیر کی گئی. لیکن اس سڑک کو تعمیر کرنے میں 43 ایف ڈبلیو او کے جوانوں نے شہادت کا جام نوش فرمایا. آپ مجھے بتائیے کہ آج اس سڑک کے بننے سے گوادر سے لے کے تربت سے لے کے پنجگور سے لے کے ککلات سے لے کے کوئٹہ تک کیا اس پورے خطے کی معیشت میں انقلاب نہیں ہے؟ اب مجھے بتائیے گا آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن بلوچستان اسمبلی, آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بتایا گیا ہے اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے, بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہونا چاہیے, کوئی 2 رائے نہیں. میں نے خود اپنی ابتدائیے میں تسلیم کیا کہ جو آپ کا جغرافیائی محل وقوع ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ سب سے زیادہ وسائل وہاں پر مہیا کیے جائیں تاکہ جو فاصلے کم ہوں اور دوسری جو سہولیات وہاں پہنچائی جائیں. لیکن اگر مجھے بتائیں آپ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر
کہ وہ دہشت گرد جو ہر چیز کو تہ و بالا کرنا چاہتے ہیں اور اپنا ماؤں کی گودیں اجاڑنا چاہتے ہیں، تو کیا یہ دانش اسکول پنپ سکیں گے؟ کیا یہ خونی سڑک امن کی سڑک بن سکے گی؟ کیا وہاں پر مزید چمچی منصوبے ہیں وہ لگ سکیں گے؟ کیا وہاں پر مزید لیپ ٹاپس اور یونیورسٹیاں بن سکیں گی؟ یہ ہے وہ چپتا سوال جس کا آپ کو اکیلے نہیں مجھے بھی جواب دینا ہے، ہم سب کو جواب دینا ہے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک پرامن مکالمہ لازمی ہے. سر ایک ریکویسٹ ہے میری یہ کہ جو ہماری منسٹری آف کامرس ہے اس میں R&D کا سیکٹر یا برانچ بہت لازمی ہونا چاہیے، اور اس کو ہمارے بلوچستان کے منسٹری آف کامرس کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہیے تاکہ مینوفیکچرنگ پر فوکس ہو. اور سر دوسرا ریکویسٹ ایک یہ ہے کہ مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے حوالے سے ہمارے بلوچستان کے لیے کیا پلان ہے، کوئی پالیسی ہے اس کے حوالے سے؟ تھینک یو. جی بہت شکریہ. ایک تو جو آنریبل فیڈرل منسٹر ہیں کامرس کے، ان کا تعلق بلوچستان سے ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے ساتھ ان کا قریبی تعلق رہتا ہے، اور یہ ساری جو تجاویز آپ نے ابھی جو دی ہیں، بڑی صاحب آپ نے مشورے دیے ہیں، ان کے ساتھ رہتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے اچھی تو کوئی اور بات ہو نہیں سکتی کہ جو منسٹری آف کامرس وفاق کی جو اکنامک منسٹریز میں ایک کی منسٹری ہے، یعنی عام ترین جو منسٹریز ہیں ان میں یہ کامرس ہے. تو ایک تو میرا خیال ہے کہ آپ کا ان سے قریبی رابطہ ہے، اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے تاکہ یہ معاملات سامنے آئیں. ایک بات. دوسری بات جو آپ نے بالکل بات کی کہ ہماری جو ایکسپورٹس، گو کہ ہماری جو آئی ٹی ایکسپورٹ جو ہیں وہ فینومینلی اس میں بہت اضافہ ہوا ہے. آج اگر میں یہ کہوں کہ یہ سال جو اختتام پر پہنچا ہے اس میں ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ جو ہیں وہ تقریباً اس میں 21% اس میں اضافہ ہوا ہے. اور الحمدللہ یہ ایکسپوننشل جو اضافہ جو ہے یہ بتدریج یہ ہوتا جائے گا، کیونکہ آئی ٹی وہ شعبہ ہے، وہ میدان ہے جہاں پر ہماری نوجوان نسل بلوچستان کی، پاکستان کے دوسرے صوبوں کی، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، یہ پاکستان کی معیشت کو اس طرح پہیا گھما سکتے ہیں اتنی تیزی سے جس کا حد و حساب نہیں. ایک تو یہ ہے، اس میں میں نے بتایا آپ کو. دوسرا ہماری جو چاول کی جو ایکسپورٹ ہے اس میں کمی آئی، اور میں نے اس کا فی الفور نوٹس لیا. فی الفور سیکرٹری کامرس بیٹھے ہیں ادھر، منسٹر آف کامرس تو ہیں، میں اور منسٹری آف سیکورٹی، فوڈ سیکورٹی کا بھی تعلق ہے اس سے. میں نے فی الفور نوٹس لیا، اور جو ہمارا ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ ہے اس میں سے میں نے اپنا 11-12 ارب روپے ان کو دلوائے، تاکہ کیونکہ دنیا میں جو ہمسائے ممالک وہ سستا چاول بیچ رہے تھے، ہم نے ان کو سبسڈائز کیا، سبسڈی دی تاکہ ہمیں ڈالرز ہمیں آئیں اور خزانے میں آئیں. اس سے فرق پڑا، لیکن ابھی وہ گیپ ہے. سمگلنگ دیکھیں، سمگلنگ، میں اس آئٹم کا نام نہیں لے رہا، وہ سمگل ہوتی تھی، دہائیوں سے سمگلنگ تھی. اس آئٹم کی سمگلنگ بند کی، فیلڈ مارشل نے اس کے لیے پیش قدمی کی بڑی مضبوطی کے ساتھ. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو پچھلا سال گزرا ہے اس مد میں، اس آئٹم کی مد میں 125 ارب روپے خزانے میں آئے. یہ کوئی جادو منتر نہیں ہے، یہ وہ کمٹمنٹ ہے، یہ پارٹنرشپ ہے، یہ ایمانداری. میں بہت خطاکار انسان ہوں، بخدا میں آپ سب سے زیادہ خطاکار انسان ہوں، لیکن گورننس میں، پبلک سروس میں اس خطاکار انسان نے ہمیشہ کوشش کی کہ پبلک انٹرسٹ کو پروموٹ کیا جائے. تو ہمیں اگر مل کر اگر ہم کام کریں گے، مہران کی وادیوں سے لے کر مکران کے ساحلوں تک، پنجاب کے میدانوں اور کے پی میں، تو خدا کی قسم خوشحالی کا انقلاب چند سالوں میں آ سکتا ہے اگر ہم کمر بستہ ہو جائیں. تھینک یو ویری مچ.